پاکستان پر حملہ، فلسطین لہو لہان، اگلا وزیر اعظم کپتان اور کپتان کو بڑی دعوت، مانسیرا میں پی ٹی آئی کا جلسہ اور اس کا احوال۔ یہ ہے میرے آج کی ہیڈ لائنز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کے پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت کپتان جو ہے اس کی امپورٹنس کتنی بڑھ چکی ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کون سا بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے، جس میں کپتان کے مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ہائی کورٹس جو ہیں وہ کس طرح سے پی ٹی آئی کے حق میں ہیں اور عملاً جو ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ مگر سب سے بڑی بات، پاکستان پر خوفناک حملہ اور اس کے تانے بانے۔ ناظرین کرام، پلیز میرا یہ چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک ضرور دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی مشورے سے آگاہ کر دیجیے گا۔ ناظرین کرام، فلسطین جو ہے اس وقت وہ لہو لہان ہو چکا ہے، عالم اسلام بڑھ چکا ہے۔ کچھ تو کھل کر آ چکے ہیں، جیسا کہ یمن قابل ذکر ہے، انہوں نے تو باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا ہے، کچھ اخلاقی طور پر اور کچھ اصالتاً اور کچھ وکالتاً۔ البتہ جو اس وقت ظلم و ستم کی داستان رقم کی جا رہی ہے، وہاں جس طرح مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جس طرح سے امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، جس طرح اسپتالوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، اسکولوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، ایمبولینسز پر حملے کیے جا رہے ہیں، پوری دنیا اگر میں یہ کہوں کہ خاموش ہے، گنگ ہے، تماشائی ہے، تماشبین ہے، تو یہ بجا ہوگا، اس لیے کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کا فائدہ وہ قوتیں بھرپور اٹھا رہی ہیں جو مسلمانوں کو ایک ایک کر کے ماریں گی۔ آج فلسطین ہے تو کل کوئی اور ملک ہوگا۔ آج اگر کشمیر زیر قبضہ ہے تو کل کوئی اور علاقہ زیر قبضہ ہوگا۔ یہ ہم بٹے ہوئے لوگوں کا جو ہے اس وقت نتائج ہمارے سامنے ہیں، ہر کوئی تماشبین بنا ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تو ہوا اس طرف، مگر پاکستان کے حالات کچھ مختلف نہیں ہیں۔ ہمارے جس طرح کے چیلنجز اس وقت درپیش ہیں، ہماری پاک افواج کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، اس میں افغانستان اور بھارت جو ہیں ان کا گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ ایک طرف سے افغانستان دہشت گردی کرتا ہے تو دوسری طرف راہ ہمارے ملک میں تباہی پھیر رہی ہے۔ میاں والی اٹیک جو ہے، وہاں پی ایف کا ٹریننگ بیس، اس پر جو اٹیک ہوتا ہے، اس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ اس میں راہ ملوث ہے۔ اب ویسے تو کسی ایک اور جہاد نامی تحریک جو ہے، تحریک جہاد پاکستان، اس کا نام آ گیا، جو ذمہ داری جس نے قبول کی ہے، اس کا کبھی نام ہی پہلے نہیں سنا۔ اور دوسرا جو ادھر ہمارے بلوچستان میں اٹیک ہوتا ہے، پسنی کے قریب ہمارے فوجی جوان جو ہیں، 14 فوجی جوان۔ ناظرین کرام، ہمارے یہ وہ جوان ہیں جو ہمارے ہر گھر سے ہماری نمائندگی کرتے ہیں، یہ ہماری حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ ان گھروں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ میں اپنی مثال پیش کروں، ہماری فیملی میں اگر کچھ آفیسر ہیں جو کچھ بلوچستان میں تو کچھ ادھر ہمارے کے پی کے میں، سرحدی علاقوں میں، وہاں پر جو ہے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، جب تک ان کا فون نہیں آتا، ان کے گھروں والے جو ہیں ان کی نیندیں حرام ہوتی ہیں، جب تک، اور جب کہیں پتہ چل جائے کہ وہاں کہیں اٹیک ہو گیا تو آپ حالات سمجھ نہیں سکتے کہ ان کی فیملیز پر کیا گزرتی ہے۔ اور جہاں شہید ہو جائے، جہاں اپنی جانیں پیش کر دے، تو آپ سوچیں ان کے بیوی بچے جو ہیں متاثر ہوتے ہیں، ان کے کیا حالات ہوتے ہیں۔ ضرورت تسمر کی ہے کہ سب مل کر جو ہیں وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں اور فوج کو مضبوط کریں، کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا اعلان کھلا ہے کہ فوج مضبوط ہے تو ملک محفوظ بھی ہے اور مضبوط بھی ہے، فوج کمزور ہے تو نہ ملک محفوظ ہو سکتا ہے نہ ملک مضبوط ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب کو مل کر
پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ مگر افسوس کا مقام ہے ناظرین کرام، اس وقت سیاست چمکانے کے لیے ان شہداء کی ان کی قربانیوں کو رہگاں کرتے ہوئے کچھ سیاسی لوگ جو ہیں وہ اس کو 9 مئی کے واقعات سے جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑے ٹی وی چینلز پہ تجزیہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں جو یہ تجزیہ کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ وہ کس پہ الزام لگا رہے ہیں۔ وہ اتنا جلدی انڈیا کا نام نہیں لیتے، پر جلتے ہیں، ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ وہ افغانستان کا نام نہیں لیتے کہ اس لیے کہ ان کی ٹانگیں لرزنے لگتی ہیں، اور فوراً بغیر تحقیقات کے الزام لگا دیتے ہیں جی وہ 9 مئی میں جو جماعت ملوث تھی وہ ان تانے بانے اس سے ملتے ہیں۔ اس سے آپ لوگ ملک کی خدمت نہیں کر رہے، قوم کی خدمت نہیں کر رہے، نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ کروڑوں لوگ جو ہیں اس جماعت سے وابستہ ہیں، اور آپ اس کے خلاف جو ہے وہ اب کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے، صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے۔ اب آتے ہیں جناب چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ جیل میں، مگر امپارٹنٹ ہیں، وہ اب بھی امپارٹنٹ ہے، اور اب بھی وہ ہر طرح سے جو ہیں مرکز وہی ہیں۔ وزیر اعظم اگلا جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی ہے، ایک بڑا فیصلہ ہوتا ہے، ایک بڑی دعوت ان کو دی جاتی ہے۔ پہلے اگلا وزیر اعظم کیسے ہے کپتان، کیوں کر ہے؟ یہ عدالت عوام کی ہے۔ بڑے بڑے سروے آئے جس میں 72 سے 80% جو ہے اب چیئرمین پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے وہ اس میں شو ہوتی ہے۔ مگر جی این این ایک سروے کیا راولپنڈی میں شیخ رشید کے علاقے سے، اور وہاں پر جو سروے کیا جاتا ہے اس میں 50% راولپنڈی کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور 50% ساری جماعتیں، 14 جماعتوں کو، کچھ تو ان میں ووٹ دینے والے ہیں، کچھ نہیں دینے والے، مختلف جو رزلٹ ہے وہ 50% ہے۔ یہ ہے عوامی عدالت کا فیصلہ۔ بڑی دعوت دے دی گئی ہے پی ٹی آئی کو، چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں پیغام پہنچایا گیا ہے۔ یہ دعوت دی ہے بلاول بھٹو نے، باقاعدہ دعوت دے دی ہے، آئیں مل کر میثاق جمہوریت کریں۔ میثاق جمہوریت ناظرین ہے کیا؟ کہ فوج کی مدد کے بغیر جو بھی اقتدار میں آئے گا وہ عوامی مینڈیٹ سے آئے گا۔ مگر اس پہ میں کیا گہری میں بات کروں، پی ایم ایل این کیا عوام کے مینڈیٹ سے آ رہی ہے؟ اس کا جواب بلاول بھٹو صاحب کے ہونا چاہیے، ان کے پاس ہونا چاہیے۔ جس طرح سے 16 ماہ میں جو حکومت بیٹھی رہی، کیا وہ عوامی مینڈیٹ سے آئی ہے؟ وہ قرارداد کیسے آئی تھی عدم اعتماد کی، جو وہ تحریک تھی وہ کیسے پیش ہوئی، سب معلوم ہے بلاول بھٹو صاحب کو۔ البتہ مل کر بیٹھنا چاہیے، یہ ایک وقت کی ضرورت ہے، ملک کی جو اس وقت چیلنجز ہیں اس کی یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سب سیاسی پارٹیاں مل کر بات کریں، دشمن سے انڈیا سے بات کر سکتے ہیں، افغانستان میں جا کر بات کر سکتے ہیں، تو آپس میں کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو ہوگی عوامی عدالت کا فیصلہ، بڑی دعوت جو ہے، اور عوامی عدالت جو ہے یہ آپ نے دیکھ لی بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے۔ اب نواز شریف صاحب نے بھی پی ٹی آئی کو دعوت دے دی ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے سیاسی پارٹیوں سے ایک جو ہے وہ مشاورت کریں گے الیکشن کے حوالے سے، اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی دعوت دی جائے گی، اس مشاورت میں شامل کیا جائے گا تاکہ ملک کے لیے کوئی صحیح فیصلے کیے جا سکے۔ خوشائند بات ہے، سب کو مل کر بات کرنی چاہیے، کوئی یہاں پر کوئی ملک دشمن نہیں ہے، سب محب وطن لوگ ہیں، محب وطن سیاسی لوگ ہیں۔ اب آتے ہیں جی مانسیرا میں جو جلسہ ہوتا ہے، مانسیرا میں جو جلسہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کا، اس کا پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ ان کو اجازت ہے جلسے کی، مگر پولیس نے وہاں پر ہلہ بول دیا، ان کا سٹیج اکھاڑ دیا، کرسیاں اٹھا کے لے گئے، حالانکہ پی ٹی آئی پہ آپ کو معلوم ہے کوئی پابندی نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آیا تھا کاہنا کے حوالے سے، ڈی سی کے حکم کے باوجود جو ہے وہاں پر پولیس ریڈ کرتی ہے، سارا کچھ توڑ پھوڑ کر کے کارکنوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے، حالانکہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جسٹس تھے جنہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں ہوگا تو کسی کا نہیں ہوگا، مگر سب کے ہونے، پتہ نہیں وہ جسٹس صاحب کہاں تشریف لے گئے۔ یہ اس وقت حالات چل رہے ہیں جی، اور دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ ملک اللہ تعالی ہمارا محفوظ رکھے، لوگ محفوظ رہیں، اور اس طرح کی جو عدالت کا نظام ہے وہ کیسے چلتا ہے۔ سائفر کا کیس بھی لگ چکا ہے، سائفر کا کیس جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس لگا ہے،
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے سارے حالات ہیں، جو سیاسی پارٹی کو جس طرح دبایا جا رہا ہے، جس طرح اس کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ قاضی صاحب ٹی وی بھی دیکھتے ہوں گے، حالات بھی جانتے ہیں، اس پر وہ کتنی آنکھیں بند رکھتے ہیں یا کتنی آنکھیں کھول کر آئین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، بڑے چیلنجز ہیں۔ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔